اور کئی برس ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہے، ایک عمر تک الف با جیم دال بھی نہیں کرتے تھے، اسکول میں داخلے کی بات تو الگ ہے، لیکن شروع بھی نہیں کرتے۔ ابھی کھیلنے کی عمر ہے، ابھی کیا ضرورت، پڑھ لے گا۔ تو بڑی بیداری پیدا ہوئی ہے کہ آدمی اس عمر میں ہی بچوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جس عمر میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اب اتنی زیادہ بیداری پیدا ہوئی، 2 سال کی ان کی بچی ہے، ابھی سے پوچھ رہے ہیں کیسے پڑھیں گے، اتنی زیادہ بیداری پیدا ہوئی۔ جب کہ واقعی 2 سال کی عمر تو گود میں ماں کی اور باپ کی محبت دینے کی عمر ہے، یہ عمر آیا کے حوالے کر دینے کی نہیں ہے۔ جس عمر میں ماں باپ کی محبت چاہیے، اس عمر میں بچے ماں باپ کی محبت سے محروم ہو کر آیا کہ غیر کی محبت پانے لگتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد پھر ماں باپ کی وفات ان کے دماغ میں رہتی نہیں ہے۔ ان کے ناک کو پونچھی ہے آیا نے، جوتے صاف کیے ہیں نوکرانی نے، تو سارے کام دوسروں کے ذمہ کر دیتے ہیں، تو اس کا بھی ایک بڑا نقصان ہوا۔ اتنی زیادہ بیداری نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عمر ہے تعلیم کی، اس عمر میں جتنی ہو سکتی ہے ہو جاتی ہے، اور بہت آرام سے، بہت پیار سے جو چیز سکھانا چاہیے وہ جب ہم دوسروں کے غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں تو اتنے پیار اور محبت سے وہاں سکھایا نہیں جاتا۔ ناک بہہ رہی ہے بچے کی، ماں جتنے پیار سے پوچھے گی آیا اتنی پیار سے پوچھے گی۔ ماں جتنی محبت سے اسے سمجھا لے گی اتنی محبت سے دوسرا نہیں سمجھا پائے گا۔ لہذا ایک عمر ہے، اس کو گھر میں تربیت کے ساتھ محبت دے کر کے گزارنا چاہیے۔ بیداری تو بہت زیادہ پیدا ہوئی ہے، اور خواتین خاص طور پر مردوں سے زیادہ اس میں بیدار نظر آتی ہے۔ اگر ذرا سا دیر ہو جائے داخلہ کرانے میں تو عورتیں ناک میں دم کر دیتی ہیں، اتنی بڑی ہو گئی، اتنا بڑا ہو گیا بچہ، سب کے بچے پڑھنے جا رہے ہیں، آپ نے ابھی داخلہ نہیں کرایا۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا داخلہ، ایک عمر ہے۔ ہمارے یہاں جو بچے آتے ہیں ناظرہ پڑھنے کے لیے، ہم بھی پڑھاتے ہیں، روزانہ 50 بچوں کو ناظرہ ہم آج بھی پڑھاتے ہیں۔ ناظرہ پڑھنے جو بچے آتے ہیں ان کے حروف چیک کر لیتے ہیں کہ ان سے کون حروف نکل رہے ہیں۔ پنکھا، شکر، چاول، روٹی، یہ سب کہلوا کر دیکھ لیتے ہیں، سارے حروف نکل رہے ہیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ ہم نے کہا روٹی، بچہ کہہ رہا ہے لوٹی، اب کیا شروع کریں بتائیے؟ راہ نہیں نکلتا، کیا شروع کرائیں گے؟ ایک بار غلط پڑھائیے، پھر اس کے بعد 5 سال بعد ایک بار صحیح کروائیے۔ لہذا یہ ٹیسٹ ہم لیتے ہیں قرآن مجید پڑھانے کی ابتدا کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کرسی، کلسی، شکر، سکل، تو شین نہیں نکل رہا ہے، راہ نہیں نکل رہا ہے، ہم ابتدا کرا کے کیا کریں گے؟ لہذا بیداری ایسی ہونا چاہیے کہ جس عمر میں کچھ فائدہ نظر آئے اس عمر میں شروع کر دینا چاہیے، اور جب سب نکلنے لگے تو اب دیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں بیداری بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن کچھ ضرورت سے زیادہ نہیں ہو گئی کیا؟ مجھے لگتا ہے کچھ ضرورت سے زیادہ بیداری ہو گئی، یہاں تک کہ پیسے ضائع کرنے لگے ہم لوگ۔ جس عمر میں بچہ اطفال میں ہوتا تھا، ہمارے بچپن میں اول سے نیچے 1 درجہ تھا اطفال، بس اس کے بعد فرسٹ، 1 سے نیچے 1 ہی درجہ تھا اطفال، اس کے بعد فرسٹ ہوتا تھا اول۔ ہم لوگوں نے آج بھی اسی عمر میں بچہ اول میں پہنچتا ہے۔ ہم لوگوں نے کم عمری میں داخلہ شروع کر دیا، انہوں نے 1 کلاس نیچے بڑھا دیا، کے جی کے نام سے 1 کلاس بڑھا دیا۔ ہم نے اور پہلے داخلہ شروع کر دیا، انہوں نے کے جی 1 کے جی 2 کر دیا، اور پہلے داخلہ شروع کرا دیا، انہوں نے نرسری 1 کا نام رکھ دیا۔ نیچے کلاس بڑھاتے جا رہے ہیں، فرسٹ میں وہ اسی عمر میں پہنچے گا جس عمر میں پہلے پہنچتا، اور پہلے داخلہ کرا دیا، 1 کا نام پلے رکھ دیا۔ لیجیے صاحب، آپ بتائیے فرسٹ سے پہلے کتنے کلاسز بڑھ گئے؟ یہ سب کلاس گھر میں پڑھائے جا سکتے تھے،
آپ اگر دیکھیں KG1 میں تو اس کا نصاب ہے A سے Z تک، پورے سال میں A سے Z تک جس سے آپ 1000 روپے فیس دیتے ہیں A سے Z تک بولنا، لکھنا، پڑھنا، سمجھنا ہے، یہی نصابی ہے، کورس ہے۔ اس کے بعد جائے گا پھر دیکھا جائے کیا پڑھے گا۔ پہلے کلاس میں A سے Z تک سمجھ جائے بہت۔ اور گھر کی خواتین بھی، مرد بھی اپنے کو آزاد رکھنے کے لیے ہمیں وقت نہ دینا پڑے، ارے لے جاؤ کہیں رکھو 4 گھنٹہ، سر سے دور تو رہے، سر پہ سوار نہ رہے، پڑھے چاہے نہ پڑھے۔ پڑھانا گویا کہ مقصد بھی نہیں رہا، صرف زحمت سمجھ کے سامنے سے ہٹانا مقصد ہو گیا، ہٹا دو اس کو تاکہ گھر کے سامان کام دھام ہو سکے۔ تو جس عمر میں تعلیم کی ابتدا ہونا چاہیے تھی، اس وقت اس عمر میں ہم لوگ محبت کی قربانی دے دیتے ہیں۔ جس عمر میں محبت ملنا چاہیے بچوں کو، اس عمر میں محبت نہیں مل پاتی، گھر سے باہر چلے جاتے۔ لہذا اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ ایک عمر ہوتی ہے، ایک وقت لگتا ہے۔ ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے میرا بچہ 4 سال میں حافظ ہو جائے۔ کیا تمنا یہ پوری ہو سکتی؟ 15 سال میں عالم ہو جائے، کیا تمنا پوری ہو سکتی؟ 20 سال میں وکیل ہو جائے، تمنا سے کیا ہوتا ہے صاحب؟ ان تعلیم کے لیے مرحلے طے کرنے کے لیے 1 2 3 4 5 6 7 چاہیے، سال لگے گا۔ صرف تمنا کرنے تو نہیں کچھ ہوتا۔ آپ کی تمنا تو یہ ہے کہ پیدائشی طور پر حافظ پیدا ہو جائے، کیا ہوگا؟ اس دنیا میں جی رہے ہیں، سب حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ لہذا جس عمر میں محبت کی ضرورت ہے اس عمر میں محبت دیجیے، گھر میں تربیت کیجیے، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھائیے، ادب اور احترام سکھائیے، کہاں بیٹھا جائے، کہاں کھڑا ہوا جائے، کس کے سامنے بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا، یہ سب آداب سکھائے جائے، کھانے پینے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، سلام کے، یہ سب ماں باپ گھر میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عمر آتی ہے جب وہ پڑھنے کے لائق ہوتے ہیں، حروف پہچانتے ہیں، کتاب سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ جب اس عمر میں جائیں گے تو پھر وہ عمر بگڑنے کی ہوتی ہے، وہی عمر بننے کی ہوتی ہے، اپنی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کی وہی عمر ہوتی ہے جب وہ 5 سال 7 سال سے اوپر اٹھتے ہیں۔ ہم نے 7 سال کا ٹارگٹ معلوم ہے حدیث شریف سے سیکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو۔ ہم نے یہیں سے سیکھا نماز اتنی اہم چیز ہے، حضور کو تو کہنا چاہیے 3 ہی سال سے نماز پڑھانا شروع کر دو، 4 سال سے شروع کر دو، 5 سال سے شروع کر دو، 6 سال سے شروع کر دو۔ کیوں کہا کہ 7 ہی سال سے شروع کرو بھائی، نماز تو بہت اہم عبادت ہے، اور پہلے شروع کر دیا جائے۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، یہ عمر نہیں ہے نماز پڑھنے اور پڑھوانے کی۔ 7 سال سے نماز کا حکم دو، لیکن ابھی مارنا مت۔ مارنے کا حکم نہیں ہے، جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر مارو۔ 7 8 9 3 سال تک خالی حکم دو، پیار سے ان کی عادت بناؤ۔ 10 سال کے ہو جائیں تو پھر نماز چھوڑنے پر مار سکتے ہیں، حالانکہ نماز ابھی فرض نہیں ہوئی۔ نماز تو فرض ہوگی 12 سال کے بعد، 14 سال 15 سال کی عمر میں، بلوغت کی عمر میں نماز فرض ہوگی۔ 7 سال کی عمر سے حکم دیا گیا، 3 سال تک پیار اور محبت سے کہا گیا، 10 سال میں مارنا شروع کیا، تب وہ بالغ ہونے سے پہلے نمازی ہو جائے گا، بالغ ہونے کے بعد نماز نہیں چھوڑے گا۔ تو ایک تربیت کا انداز ہے، اور راستے پر لانے میں ایک عمر کھپتی ہے، ایک عمر لگتی ہے، وہ لگانا پڑے گا۔ پیدا ہوتے ہی بزرگ ہو جائے، 7 سال میں پکا نمازی ہو جائے، لمبے لمبے سجدے کرنے لگے، سب نہیں ہے یہ سب۔ آپ وہ لاگو کر رہے ہیں جو اللہ اور رسول نے لاگو نہیں کیا۔ آپ اتنی زیادہ ذمہ داری دے رہے ہیں جتنی اللہ نے نہیں اس کے اوپر عائد کی۔ لہذا ایک عمر ہے وہ لگے گی، اس کا انتظار کیا جائے۔ جب اس عمر کو 7 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو حکم کا مطلب سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر 7 اور 10 کے بیچ میں مارا گیا
تو جو آتا ہے وہ بھی بھول جائے. یہ سب اسکول والوں نے شاید حدیث اور قرآن سے سیکھ لیا. انہوں نے بغیر مار کے پورا اسکول قائم کر دیا, سب کچھ پڑھا دیتے ہیں. لیکن مولانا صاحب حافظ جی لوگ بغیر مارے الف ب نہیں پڑھا سکتے, بغیر مارے قرآن مجید نہیں پڑھا سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. اور حافظ جی مولویوں نے مار مار کے ثابت کر دیا قرآن سب سے مشکل کتاب ہے. سارے علوم بغیر مارے پڑھائے جا سکتے ہیں, صرف قرآن ہی بغیر مارے نہیں پڑھایا جا سکتا. بغیر ایک جھاپڑ مارے پورا قرآن پڑھانے کا ہنر سیکھیے, یہ آنا چاہیے. ہمارے یہاں ایک قاری صاحب ایک بڑے مدرسے میں پڑھاتے ہیں, ان سے ہم نے ایک دن پوچھا, ان کے بارے میں مشہور ہے, بہت مارتے ہیں. ان سے ہم نے پوچھا حضرت کتنے بچے ابھی تک حافظ ہو چکے ہیں آپ کی نگرانی میں؟ انہوں نے کندھا اچکا کر بتائی تعداد 200-300 بچے حافظ ہو چکے میرے ذریعے. میں نے کہا ماشاءاللہ, وہ جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو آپ کو بہت ثواب ملتا ہوگا, تو بینیفٹ تو ملے گا نا. ہر آیت پر استاد کا حق تو رکھا ہی ہے, وہ تو بغیر سوچے بھی ملے گا, چاہے وہ ایصال ثواب کی نیت کرے چاہے نہ کرے, وہ پڑھے گا تو ہم کو ملے گا. بڑے خوش ہوئے گا, ہاں بالکل ملے گا, یقیناً ہمارا تو ایمان ہے. ہم کہا اچھا آپ قاری صاحب یہ بتا دیجئے آپ کی مار سے کتنے بچے بھاگ گئے ہیں پڑھائی چھوڑ کر؟ آپ کے پڑھائے ہوئے 200 بچے حافظ ہو گئے اور کتنے بچے بھاگ گئے ہیں؟ چپ. کہنے لگے 500 بھاگ گئے ہیں. ہم نے کہا ان لوگوں کے قرآن چھوڑ کر بھاگنے کا گناہ کس کو ملے گا؟ اس وقت جو لوگ میرے سامنے ہیں, میں نے تو 30 سال ہو گیا مجھے ندوے سے فارغ ہوئے. ایک محلے میں ہوں, وہاں پورے محلے میں نے دعوت چلائی, کوئی آدمی باقی نہ رہے جو قرآن نہ پڑھا ہو, چاہے جس عمر کا ہو. 50 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا, قرآن پڑھ گیا. 70 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا, قرآن پڑھ گیا. الحمدللہ. تعلیم کی کوئی عمر نہیں ہوتی, لیکن میں نے جائزہ لیا کہ معاشرے میں جتنے لوگ قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں, کیا آپ سوچتے ہیں ان کے ماں باپ نے نہیں سوچا ہوگا کہ میرا بچہ قرآن پڑھ جائے؟ کیا انہوں نے مدرسے نہیں بھیجا ہوگا؟ کیا انہوں نے کسی حافظ جی کے سامنے نہیں بٹھایا ہوگا؟ سب ہوا ہوگا, لیکن پھر بھی کیوں نہیں پڑھ سکے؟ خدا کی قسم مجھے ایک آدمی ایسا نہیں ملا جو یہ کہہ دے کہ کوئی اور وجہ ہے. سب میں ایک ہی وجہ ملی, کوئی مار کھا کے بھاگ گیا, کوئی مار دیکھ کے بھاگ گیا, کوئی ڈنڈا ہی دیکھ کے بھاگ گیا. جتنے قرآن نہ پڑھنے والے ملے مجھے سب ایسے ہی ملے. کوئی مار کھا کے چھوڑ دیا, کسی نے دوسرے کو مار کھاتے ہوئے دیکھا اور بھاگ گیا, کسی نے حافظ جی کے پاس رول دیکھا, کڑوا تیل پلایا ہوا بڑا موٹا سا, وہی دیکھ کے بھاگ گیا. نا یہاں میں نہیں پڑھا. ایک صاحبہ ہمارے یہاں بچی کو لے کر ایڈمیشن کے لیے آئی, ہمارا مدرسہ ہے بچیوں کی عالمیت کا. انہوں نے جب بیٹھنے اٹھنے کا انتظام, کام داخلہ بعد میں کرائیں گے, ہم مدرسہ پہلے دیکھیں گے. گئے اوپر دیکھ کے آئیں, کریں ٹھیک ہے الحمدللہ, اب مدرسہ اب داخلہ کر لیجیے. کیوں صاحب, یہ دیکھنے کا کیا مطلب؟ آپ کو نصاب دیکھنا چاہیے, کورس دیکھنا چاہیے, پڑھائی کیا ہوتی ہے. آپ مدرسہ کا ہے کو دیکھ کے آ رہی ہیں؟ کہہ رہے ایک جگہ ہم گئے تھے, وہاں میرا داخلہ تو کرا کے آئے, میرا بچہ پھٹی ہوئے بورے پر بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا کہ ہم لوگ اتنے اسٹینڈرڈ گھر میں رہتے ہیں, بچہ پھٹی بوری پر بیٹھ کے کیسے پڑھے گا؟ میں لے کے چلی آئی, چلو تم نہیں پڑھ پاؤ. تو ذرا سا ہم لوگوں کو بھی اپنی سوچ اوپر اٹھانا پڑے. بیٹھنے کا انتظام قاعدے ہونا چاہیے, بینچیں ذرا ہونی چاہیے. جھک کر کے پڑھیں تو کمر میں درد ہونے لگتا. سامنے بینچ لگا دیا کیا برا ہے؟ رحل چھوٹی ہوتی ہے, رحل کی جگہ پر آپ بینچ بنوا لیجیے, سامنے ذرا رہے گا, پڑھے گا, کیا اچھا نہیں لگتا؟ ذرا سا زمانے کے ساتھ چلنا بھی تو آنا چاہیے. زمانے کی مخالفت ہر چیز میں نہیں کی جاتی. جو شریعت کے خلاف چیز ہو اس کی مخالفت کی جاتی ہے.
شریعت کے جو مطابق ہو اس کی مخالفت نہیں کی جاتی، بلا وجہ ان سب چیزوں کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے داخلہ کرایا تو ان سب کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے ذہن پر۔ ہمارے مدرسے میں کوئی بھی ڈنڈا نہیں، کوئی بھی مارنے کی اسٹک نہیں، کچھ نہیں، پہلے اعلان کر دیا گیا مار نہیں پڑے گی۔ اگر کسی استانی نے مار دیا تو ہمارا حکم ہے کہ پھر اس کی بات ایک بھی نہیں سنی جائے گی، سب بات بچے کی سنی جائے گی۔ مارنے سے پہلے آپ بتا دیجئے کیا کیا شکایت ہے، مارنے کے بعد کچھ نہیں سنا جائے گا۔ لہذا مار سے حد درجہ پرہیز کیا جائے کہ مارنا نہ پڑے۔ ہمارے یہاں کچھ والدین آتے ہیں لے کر ناظرہ پڑھنے کے لیے، حافظ جی ابھی ایک خاتون آئی تھی، حافظ جی بس ہڈی ہماری ہے اور چمڑی اور گوشت آپ کا ہے۔ یہ بہت پرانے لوگ کہا کرتے تھے، کہتے تھے نا، اس کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچے کو استاد سے ڈرانا۔ دیکھو ہم نے اجازت دے دی ہے، اس لیے تم ہوشیار رہنا، کوئی غلطی نہ کرنا، بس اس کا یہ مطلب ہے۔ اور اس کا مطلب حافظ جی نے کیا سمجھ لیا؟ مارنے کا سرٹیفکیٹ۔ اس جملے کا مطلب حافظ جی نے سمجھ لیا مارنے کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اب ادھیر لو چمڑی، اس لیے کہ اماں تو ابا تو کہی گئے ہیں کہ ہڈی میری ہے، چمڑے اور گوشت تھا۔ تو یہ مارنے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ جو کہہ کے جا رہا ہے نا کہ گوشت اور چمڑی آپ کی، ایک جھاپڑ اس کے سامنے ارلا کے مار دیجئے، اسی دن اپنے بچے کو لے کے چلا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ حافظ جی آپ نے غلط مطلب سمجھا، میں نے اپنے بچے کو ڈرانے کے لیے کہا تھا، آپ کو مارنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ لہذا پڑھانے والے کو چاہیے کہ بالکل ہرگز نہیں مارنا۔ ہم سے کہتے ہیں حافظ جی ذرا ماریے، ہم کا یہ کام آپ ہی کر لیجیے گا، یہ یہاں نہیں ہو پائے گا۔ ہم ایک کو ماریں گے، چار متاثر ہو کے بھاگیں، پڑھائی چھوڑ دیں گے، قرآن سے بدن ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو پائے گا۔ یہ آپ اپنے گھر میں کر لیجیے۔ پڑھنے نہیں آتا آپ گھر یہاں بھیجیے، یہاں تک پہنچانا تو گارجین کی ذمہ داری ہے، یہاں آنے کے بعد پڑھانا ہماری ذمہ داری۔ آپ اتنا ٹائٹ کیجئے کہ گھر پہ نہ رکے، وہ چلا آئے، یہ نہیں ہو پائے گا، یہ کیسے ہو پائے گا؟ ہم اتنا ٹائٹ کریں کہ گھر سے یہاں تک آ جائے، اتنا ٹائٹ تو آپ کریے کہ گھر میں نہ رکے، یہاں آنے کے بعد جو نتیجہ نہیں نکلے گا وہ ہماری ذمہ داری، نتیجہ دینا وہ ہماری ذمہ داری۔ تو کچھ آپ اپنی ذمہ داری قبول کیجئے، کچھ اساتذہ اپنی ذمہ داری قبول کریں۔ بہرحال اس وقت جو ماحول چل رہا ہے، جو دین سے دوری کی وجہ سے بددینی جو پھیل رہی ہے، بلکہ یہ کہیے کہ ارتداد پھیل رہا ہے۔ ارتداد، مرتد ہونا، اسلام کا چھوڑ دینا، اسلام سے بدزن ہو جانا، دوسرے مذہب کا اختیار کر لینا، دوسرے مذہب میں بچوں کا شادی بیاہ کر لینا، یہ ارتداد ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصل میں ہم لوگوں نے جس اسکول میں، جن کالجز میں بچوں کا داخلہ کرایا ہے، اسی پر انحصار کر لیا، اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں کہ جو ہے یہی ہے۔ تو آپ کو وہاں کا سلیبس نہیں معلوم، وہاں پر دین، اسلام، دھرم نہیں سکھایا جاتا۔ اسکول کے نصاب میں کسی دھرم کا پورا تعارف نہیں کرایا جاتا، کسی دھرم کی طرف آمادہ نہیں کیا جاتا۔ اور ایک ایسے ملک میں جو سیکولر ہو، وہاں پر اگر نصاب میں ایسا کوئی سبق داخل کر دیں گے تو سرکاری مانتا ہی نہیں ملے گی، وہ سبق نکالنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ سیکولر نصاب بنایا جاتا ہے، وہاں ضرورت اسی کی ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والوں کے اخلاقی پہلو کو سامنے رکھا جاتا ہے، اخلاقیات بتا دی جاتی ہیں، انسانوں کی رعایت کیا کی وہ بتا دیا جاتا ہے۔ لہذا اس میں گاندھی جی کا بھی تذکرہ ہوگا، اسی طرح دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کا بھی تذکرہ ہوگا، گوتم بدھ کا بھی تذکرہ ہوگا، محمد صاحب کا بھی تذکرہ ہوگا۔ یہ سب تذکرے صرف اخلاقیات کے دائرے میں گھومتے ہیں۔ انہوں نے انسانوں کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے پرندے کے ساتھ کیا کیا،
ہنس کو چوٹ لگی تو اٹھا کے پانی پلانے لگے، محمد صاحب نے بچے کو دیکھا تو گلے لگا لیا اور اسے راستہ بتا دیا، اپنی اونٹنی پر بٹھا دیا۔ ایسے ہی واقعات جو صرف اخلاق کے دائرے میں گھومتے ہیں وہی سیکولر نصاب میں جگہ پا سکتے ہیں۔ وہاں ضروری بھی یہی ہے، اگر وہ اسلام کے بارے میں پورا بتانے لگیں گے، اس کی اجازت مل جائے گی نا، تو ہندو دھرم کے بارے میں بھی پورا بتانے لگیں گے جو ہمیں نہیں اچھا لگے گا۔ لہذا سیکولر نصاب کی ایک مجبوری ہے، وہاں پر گاندھی جی کا جس طرح تعارف کرایا جائے گا، گوتم بدھ کا ویسے ہی تعارف کرایا جائے گا، رام اور کرشن کا ویسے ہی تعارف کرایا جائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بس ویسے ہی تعارف کرایا جائے گا۔ وہ مجبوری ہے سیکولر نصاب کی، اس کے بغیر مانیتا نہیں ملے گی، وہاں اتنا ہی ٹھیک ہے۔ لیکن بتائیے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تعارف کافی ہے کہ وہ ایک بااخلاق انسان تھے، نیک تھے، غریبوں کا خیال رکھتے تھے، کوڑا پھینکنے والی کی بھی عیادت کرتے تھے؟ کیا اتنا تعارف کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ہم مومن ہیں، ہمارے لیے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تعارف ہونا چاہیے کہ اللہ کے بعد اگر ہے کوئی ہستی تو بس انہی کی ذات، ان کو مانے بغیر کوئی دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بات وہاں نہیں پڑھائی جائے گی، وہاں پڑھائی جائے گی اگر تو نصاب سے نکال دی جائے گی، کوئی نصاب سے نہیں نکالے گا تو اس کی مانیتا ختم کر دی جائے گی، وہاں مجبوری ہے۔ لہذا اپنے مذہب کا پورا تعارف کرانے کے لیے آپ کو الگ سے کوئی انتظام کرنا پڑے گا، اسکول کے سہارے نہیں چھوڑ سکتے۔ اسکول کی تعلیم کیا ہے؟ بغیر بریک کی سائیکل ہے۔ کیا ہے؟ بغیر بریک کی سائیکل۔ آپ نے اپنے بچے کو بغیر بریک کی سائیکل پر بٹھا دیا اور راستہ بھی ڈھلوان ہے، راستہ بھی ڈھلوان ہے، اور جہاں یہ ڈھال ختم ہوتی ہے وہاں گڈھا بھی ہے۔ آپ ایسی صورت میں اگر بچے کو بغیر بریک والی سائیکل پر بٹھا دیں اور وہ جا کے گڈھے میں گر جائے تو کیا آپ مجرم نہیں ہیں؟ کیا اس سائیکل پر بٹھانے والا، سائیکل دینے والا مجرم نہیں ہے، جس کو معلوم تھا کہ ڈھلوان راستہ بھی ہے، راستے کے ختم پر گڈھا بھی ہے، اور جس سائیکل پر بیٹھا ہے اس سائیکل میں بریک بھی نہیں؟ اب اگر لڑکے کی ٹانگ ٹوٹ جائے، گر کے زخمی ہو جائے تو والدین ذمہ دار ہیں کہ نہیں؟ گارجین کی ذمہ داری ہوئی کہ نہیں؟ ان کو پکڑنا چاہیے کہ نہیں کہ تم نے ایسی سائیکل پہ کیوں سوار کیا؟ لیکن یہ ڈھلوان راستہ، یہ دنیا ہے، اس پر تو چلنا ہی پڑے گا۔ گڈھے کے ڈر سے بچے کو کہے کہ مت جاؤ، گھر ہی میں بیٹھے رہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ راستے میں نکلنا ہے، دنیا میں جانا ہے، ڈھلوان راستے سے گزرنا بھی ہے، گڈھے کو بچانا بھی ہے، ان سب سے گزرنا ضروری بھی ہے، دنیا میں بھی ترقی کرنے کے لیے اور دنیا والوں کے کام آنے کے لیے بھی گزرنا تو پڑے گا۔ اب ہمارے پاس ایک ہی چارہ بچتا ہے کہ کم از کم بریک والی سائیکل دیں۔ راستے پہ چلنے سے روک نہیں سکتے، وہ ضرورت ہے۔ ڈھلوان سے گزرنے سے روک نہیں سکتے، وہ ضرورت ہے۔ گڈھا نہ پڑے کہیں راستے میں، اس کی ہم کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتے، وہ تو دنیا ہے، ہر جگہ گڈھے ہی گڈھے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں؟ بریک صحیح لگوا دیں، قاعدے کا بریک ہو، جہاں گڈھا ملے وہاں رک تو جائے، بریک لگا کر اس کو اسکول کی تعلیم دلائیں، جس اسکول میں چاہے داخلہ کرا، چاہے اس کے ذمہ داران جو بھی ہوں، چاہے عیسائی مشنری کے اسکول میں داخلہ کرا دیں، چاہے جن سنگی اسکول میں داخلہ کرا دیں، کہیں بھی کرا دیں، بریک دو سائیکل میں بس طے کریں۔ جہاں پڑھائی اچھی ہو، میتھ، سائنس، انگلش، ہندی، جہاں پڑھائی اچھی ہو، چاہے جو اس کی ذمہ داری ہو، جس مذہب کا ماننے والا ہو، اس میں ایڈمیشن کرا دو اور اپنے گھر پہ بریک والی سائیکل دے دو۔
بریک لگوا دو. بریک کیا ہے؟ اسلامی معلومات دے دو, خدا کا صحیح تعارف کرا دو, خدا کی ذات اور اس کی قدرت کا یقین دلا دو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف کرا دو, آخرت اور ایمان کا تعارف کرا دو, دنیا میں اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرنا سکھا دو. یہی بریک ہیں. اب اگلی تعلیم میں, اگلے اسکول میں جو بھی مشین دی اسے چلا رہی ہو, جب وہ اس کے برخلاف گڈھا دکھائے گی تو میرا بچہ گھر والا بریک لگا کر رک تو جائے گا, وہ استعمال کر کے اپنی حفاظت تو کر لے گا. لہذا ان چھوٹے چھوٹے مکاتب کی کیا حیثیت ہے؟ بریک کی حیثیت ہے. دنیا میں چلے بھی, ڈھلوان راستے پر بھی جائے, سارے علوم سیکھے, لیکن دینی تعلیم اور آخرت میں جواب دہی کا بریک اس کے دونوں ہاتھ میں ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی اس کے قدم لڑکھڑائیں, کوئی کہے کہ سود کھانا جائز ہے, اس سے ترقی ہوتی ہے, تو وہ بریک لگا سکے کہ نہیں, اللہ نے کہا ہے کہ سود حرام ہے, اللہ نے سود کو حرام کیا ہے. جب اس سے کہا جائے کہ بیئر کا استعمال کر سکتے ہیں, شراب حرام ہے, تو وہ شریعت اور فقہ کی روشنی میں یہ کہہ سکے کہ نہیں, جس کے اندر ذرا بھی نشہ پایا جاتا ہو, جس کی کوئی بھی مقدار دماغ کو معاف کر سکتی ہو, اس کی ادنا مقدار بھی ناجائز ہے. جس کی کوئی بھی مقدار دماغ کو معاف کر سکتی ہو, اس کی ادنا مقدار بھی ناجائز ہے. یہ ہے رول اس کا. ورنہ شراب بھی ایک گھونٹ میں بے ہوش نہیں کر دیتی, تو ایک قطرہ پینے میں کچھ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کی کوئی مقدار دماغ کو معاف کر دیتی ہے, لہذا اس کی ادنا مقدار بھی ناجائز ہو گئی. یہ ہے رول. جب یہ رول اس کو دے دیں گے تو کہے گا اس میں بھی تو الکوہل ہے, یہ بھی ہم استعمال نہیں کریں گے, چاہے وہ جس نام سے ہو. نام بدلنے سے نہیں, وہ تو اس کی خاصیت سے پہچان جائے گا. یہ ہے بریک. تو اسلامی بنیادی تعلیمات ایسی دے دی جائیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی, اپنے خاندان کی, اپنے عقیدے کی, سب کی حفاظت کر سکے. اسی لیے چھوٹے مکاتب قائم کرنے کی اس وقت بڑے مدرسوں کے مقابلے میں زیادہ ضرورت ہے. بڑے مدرسے قائم کر دیں گے تو عام طور پر مدارس میں جو عصری تعلیم ہے, ہندی ہے, انگلش ہے, میتھ ہے, یہ اس معیار کی تعلیم نہیں ہو پاتی جو دنیا کے لیے ضرورت ہے. اور اتنی عمر کوئی صرف ایک تعلیم کے لیے خرچ کرے, اس کا مشورہ ہم بھی نہیں دیتے. جس طرح وہ مشورہ نہیں دیتے کہ پوری عمر اسکول میں گزار دے اور دینی کوئی تعلیمی اسے نہ ہو, اپنے دین اور مذہب کے بارے میں کچھ جانتا نہ ہو, اسی طرح ہم یہ بھی نہیں مشورہ دیتے کہ مدرسے میں پوری عمر گزار دے اور جب مدرسے کی باؤنڈری سے باہر نکلے تو صاحب تھانے میں ایک اپلیکیشن بھی نہ دینے کی اس کی تعلیم ہو. ہم نے تو مولویوں اور علماء کے بیچ میں کہا, سارے علماء اور مولوی بیٹھے ہیں, اب ہم کو بتا دیجئے تھانے میں ایک اپلیکیشن ہندی میں لکھ کے دینا ہے, کون مولوی ہے جو لکھ کے دے دے گا؟ سب چپ سناٹے میں. سکھائے نہیں گیا. معلوم ہی نہیں درخواست کیسے لکھی جاتی ہے. اردو میں درخواست لکھنا آتی ہے, ہندی میں نہیں لکھنا آتی, اور انگریزی میں کہہ دیں گے تب تو پھر خدا جانے کیا ہو جائے گا, تو سینے میں درد ہونے لگے, اپنے آپ کو جاہل سمجھنے لگے. اسٹیشن پہ جائے, ریلوے اسٹیشن پر تو فارم چھوٹا سا بھرنے کے, اب تو خیر یہ سب ختم ہو گیا, ورنہ فارم بھرنا پڑتا تھا. اپنا نام نہیں لکھ پا رہے مولانا صاحب, شیروانی پہنے, ٹوپی اونچی لگائے ہوئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں بس کے مسافر سے یہ بس کہاں جائے گی. ارے بس کے سامنے لکھا ہے بھائی بس کہاں جائے گی, لیکن ہندی میں لکھا ہے. تو ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ مدرسے کی ایسی تعلیم دیجیے, دنیا میں نکلے تو اپنے آپ کو جاہل سمجھے, رہنا اسی دنیا ہی میں. اسی طرح جیسے اسکول کی ایسی تعلیم آپ مگر ہو گئے کہ صاحب کلمہ بھی اس کو نہیں یاد ہے, سورہ فاتحہ بھی نہیں ٹھیک سے پڑھ پا رہا ہے, سبحان ربی العظیم بھی نہیں کہہ پا رہا ہے, اللہ اکبر کے بھی معنی اسے نہیں معلوم ہے. تو اس وقت تو مقابلے کی دنیا ہے. کسی میدان میں آپ کا بچہ پیچھے نہ رہے, یہ ہم بھی چاہتے ہیں, لیکن اللہ کی نگاہ میں, رسول کی نگاہ میں بھی ایک ایمان والا ہے کہ نہیں,
اس کا شمار ایمان والوں کی فہرست میں ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ بھی سوچنا اور سمجھنا اور اس کا انتظام کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا ہر آدمی اگر چاہتا ہے کہ دنیا میں اگلی نسل ترقی کرے تو ہر باپ جیسا کہ وہ سوچتا ہے کہ دنیا اور دین دونوں معاملے میں میری اولاد مجھ سے بہتر ہے، ہر باپ یہ سوچتا ہے، ہر باپ یہی سوچتا ہے دنیاوی معاملے میں بھی مجھ سے بہتر ہو اور دینی معاملے میں بھی مجھ سے بہتر ہو، دین کا علم بھی اور عصری علم بھی دونوں مجھ سے زیادہ ہو، جتنی بڑی میری دکان ہے میرے بچے مجھ سے بڑی ہو، ہر لحاظ سے ترقی میں مجھ سے آگے ہو۔ یہ فکر، یہ سوچ تو ہر والدین کی ہوتی ہے، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہو پاتا، اس لیے نتیجہ نہیں نکلتا۔ خالی سوچ سے تو بدلے گی نہیں دنیا، سوچ کے مطابق آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا۔ آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس سے اچھا سلیبس دیکھ کر کے، نصاب دیکھ کر اس سے اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرانا پڑے گا۔ آپ نے جہاں قرآن پڑھا ہے اس سے اچھا قاری دیکھ کر قرآن کے لیے بچوں کو بھیجنا پڑے گا۔ آپ نے جہاں دینی تعلیم حاصل کی ہے اس سے اچھے ادارے کا انتخاب کرنا پڑے گا، تب نہ ہوگا، خالی سوچ سے تو نہیں ہوگا۔ لہذا جو سوچ ہے ہماری کہ ہماری اولادیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم سے اچھا اور اعلیٰ مقام حاصل کریں، اس کے لیے ہمیں قدم بھی اٹھانا پڑے گا، اسی لحاظ سے فیصلے بھی کرنے پڑیں گے، اسی لحاظ سے وقت بھی لگانا پڑے گا، اسی لحاظ سے پیسے بھی خرچ کرنے پڑیں گے۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ عصری تعلیم پر جتنے پیسے ہم خرچ کرتے ہیں، جب بات قرآن مجید کی اور اخروی تعلیم کی آتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ ہم شاید حافظ جی کو، مولانا صاحب کو بغیر پیٹ کا انسان سمجھ لیتے ہیں، بلا ضرورت کا انسان سمجھ لیتے ہیں۔ یہ فکر بھی بہت خراب ہے، وہ نتیجہ نہیں نکلے گا اگر یہ فکر نہیں بدلے۔ سامنے والے کی اگر ضرورت پوری نہیں ہوگی تو وہ یہ کام کیوں کرے گا؟ اگر آپ کے نزدیک یہ بڑا کام ہے، اہم کام ہے، تو اس کے لیے بھی ویسے ہی خرچ کرنا پڑتا ہے، ویسے ہی توجہ دینا پڑتا ہے۔ لہذا اس کے لیے بھی ذہن سازی کریں، اور گھر کے لوگ خاص طور پر خواتین اپنے بچوں کے بارے میں فکر کریں کہ اسکول کے ساتھ ہمارا بچہ کہیں کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں، کہیں مسجد میں جائے جہاں پر بنیادی دینی اور اخروی تعلیم حاصل کرے۔ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، روزے میں کیا چیزیں ضروری ہیں، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، عوام سے کیسے ملتے ہیں، تجارت کیسے کر، سب اس میں بتایا جاتا ہے، سب کا اسلامی طریقہ بتایا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے سب لوگ ذہن بنا لیں، یہاں پر جو انتظام کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی انتظام ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہیں بھیجیے، اس کے علاوہ کوئی انتظام نہیں، لیکن آپ تقابل کر لیجیے، مقابلہ کر لیجیے، آپ دیکھ کر کے کہ جہاں اچھی تعلیم ہو وہی بھیجیے۔ آپ کو یہاں لگے کہ یہاں اچھی تعلیم ہے، یہاں پر توجہ دی جاتی ہے، یہاں پر بچے کو وقت دیا جاتا ہے، 1 مہینے کے بعد یہ تبدیلی آئی، 2 مہینے کے بعد بچے کو جو چیز نہیں آتا تھا وہ آ گئی، اس کے اخلاق میں تبدیلی آئی، اس کے بول چال میں فرق آیا، نماز میں فرق آیا، دعائیں اس کو آ گئیں۔ آپ کو جہاں اچھا لگے وہاں کریں گے۔ میں کسی ایک مدرسے کا پرچار کرنے نہیں آیا الحمدللہ۔ اگر بچوں کو سمیٹنا ہوگا، زیادہ بلانا ہوگا، تو یہاں مولانا رضوان صاحب یہ اچھا انتظام کریں گے۔ اگر اچھا یہاں انتظام ہے تو آپ یہاں بھیجیے، اس سے اچھا کہیں لگتا ہے آپ وہاں بھیجنا چاہتے ہیں وہاں بھیج دیجیے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ بچے وہاں کیوں گئے، یہاں سے اچھا ہوگا ضرور، اب یہ خود اپنے آپ کو اچھا بنائیں۔ لہٰذا جہاں بھی آپ کو اس معیار کی تعلیم ملے جس سے آپ مطمئن ہو، لیکن آپ اس سے اپنے آپ کو بے پرواہ نہیں کر سکتے، صرف اسکول کی تعلیم پر انحصار نہیں کر سکتے، صرف اسکول کی تعلیم پر مطمئن نہیں ہو سکتے، ورنہ جو نتیجہ آج نکل رہا ہے نا، خدا نہ خواستہ یہ نتیجہ آپ کے گھر میں بھی نکل جائے گا۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ مانے یہی ہوتا ہے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا نتیجہ نکلے۔ لیکن میرا خیال ہے اس وقت لکھنؤ کا کوئی محلہ شاید باقی ہو جہاں کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آیا۔
آپ کے علاقے میں کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن دور دور تک میں نے جائزہ لیا ہے، شاید کوئی علاقہ باقی ہو جہاں کسی مسلم لڑکی یا لڑکے نے غیر مسلم سے شادی نہ کی ہو اور اپنا ایمان دھرم چھوڑ کے اس کا مذہب نہ اختیار کرے۔ یہ سب ہمارے اسکول کی تعلیم پر مطمئن ہونے کا نتیجہ ہے۔ ہم نے نہ گھر میں ایسی دینی تعلیم دی، نہ کسی مکتب میں بھیج کر اسے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا صحیح تعارف کرایا، ورنہ اتنے بڑے قدم بچے ہو سکتا کبھی اٹھا لیں، بچیاں تو ہرگز نہیں اٹھا سکتی۔ وہ تو ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہیں، جب سنتے ہیں بچیوں نے یہ قدم اٹھا لیا تو پھر فوراً ہی دماغ جاتا ہے یا تو بہت ہائی لیول کے اسکول میں پڑھا ہے یا کہیں پڑھا ہی نہیں، یا تو بھائی بہت ہائی لیول کے اسکول میں پڑھا ہے جہاں دین کا گزر ہی نہیں تھا، یا کوئی تعلیم ہی نہیں، سرے سے پڑھائی نہیں کچھ۔ ایسے ہی لوگ یہ قدم اٹھا سکتے ہیں، لہذا اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میں نے آیت تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، نارن، آگ سے، جہنم کی آگ سے۔ اپنے آپ کو ہی بچانا ہے، پہلے تو اپنے کو بچانا، پھر اولاد کی فکر کرنا ہے۔ اپنے کو کیا مطلب؟ ہم اگر لاکھ کہتے رہیں اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں کہ نمازی بن جائیں اور ڈانٹیں بھی، صبح اٹھائیں بھی، ہر نماز کے وقت یاد بھی دلائیں اور خود نماز نہ پڑھیں، آپ بتائیے کیسے بچہ آپ کی بات مان لے؟ آپ موبائل ہاتھ میں لیے ہوں، 1 بج رہا ہے رات میں اور سب پتہ چلو موبائل رکھ دو، چلو موبائل رکھ دو، چلو موبائل رکھ دو، آپ چلاتے رہیے، ارے اپنے ہاتھ سے تو ہٹائیے موبائل۔ یہ بات کیسے اثر کرے گی بھائی؟ آپ چاہیں کہ ہم یہ کام کرتے رہیں، ہماری اولادیں نہ کریں، ہم یہ کام نہ کریں، ہماری اولادیں کرنے لگیں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ کب اس کو سمجھیں گے ہم لوگ؟ جتنے جلدی سمجھ لیں اتنے ٹھیک ہے، ورنہ دیر تو پہلے ہی ہو چکی ہے۔ ہم جو اپنے اولادوں کے بارے میں چاہتے ہیں اس پر چل کے دکھانا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے۔ دینی کتاب پڑھا کرو، ہمیں دین سے کوئی مطلب نہیں، اردو پڑھا کرو، ہم اردو نہیں پڑھیں گے، نماز تم پڑھو، نماز ہم نہیں پڑھیں گے۔ کبھی تم نے نہائے نہیں، جمعے کا وقت نکل رہا ہے، خود ہی باپ ابا جان نہائے ہوئے نہیں، خود ہی ارادہ نہیں جمعے کی نماز پڑھنے کا، اگر نہلا دھلا کے گھر سے باہر بھی نکال دیں گے نا تو وہ جا کے دوستوں میں کھیلنے لگے گا، نماز نہیں پڑھے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد پر اچھے اثرات ڈالیں تو پہلے اپنے اوپر پریکٹیکل اسے دکھائیے، یہ کرنا ہی پڑے گا ورنہ کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ دکان پہ پابندی جایا کرو، آپ خود ہی بیٹھے ہوئے دکان پابندی نہیں جاتی، اس نے دیکھا ہو زندگی میں کہ ابا 8 بجے دکان کھول دیتے تھے، ناشتہ تیار ہو چاہے نہ ہو، تب وہ بھی پابند ہو جائے گا۔ 8 بجے کھول دے گا، ناشتہ کرے چاہے نہ کرے۔ تو جس چیز کی پاسداری، جس چیز کی پابندی ہم لوگ کریں گے، ہماری اولادیں ہمارے ماتحت نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا اثر لیتے ہیں، اثر پڑتا ہی پڑتا ہے لازماً۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ذکر کیا جہنمیوں اور جنتیوں کا، کہ جہنم والے جہنم میں رہیں گے، جنت والے جنت میں رہیں گے، اور سب ایک دوسرے سے بات بھی کر سکیں گے، سب ایک دوسرے سے بات بھی کر سکیں گے۔ جہنم والے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے جو ادھر سے تمہیں نوازا ہے کھانے پینے کا سامان، کچھ ادھر دے دو ہم۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں پر یہ چیزیں حرام کر رکھی، ہم نہیں دے سکتے۔ یہ سب باتیں سورہ اعراف میں بڑی تفصیل سے جنت اور جہنم کی پوری تصویر کشی کی گئی ہے تاکہ حقیقت دل میں اتر جائے جنت اور جہنم ہے۔ جی ٹھیک ہے، پہلے اس کو بہت سمجھانا پڑتا تھا، جنت اتنی بڑی ہوگی، جہنم الگ ہوگی، کیسے بات کر لیں گے، لیکن سائنس کی ترقی نے اتنا آسان کر دیا، ویڈیو کالنگ نے اتنا آسان کر دیا، آپ کو سمجھانا ہی نہیں پڑتا ہے، اب سب مان لیتے ہیں، خالی کہہ دیجیے تو مان لیتا۔ ہاں ٹھیک، پہلے سمجھانا پڑتا کیسے بات کریں گے۔
اب تو سعودی سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے کھٹاکھٹ دیکھ کے آمنے سامنے بات کر رہے ہیں. اب سمجھانا نہیں پڑتا ان آیتوں کو. قرآن میں کیا ہے کہ کھٹاکھٹ سمجھ آتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، بات کر لیں گے، بات کر لیں گے. ہاں بات کر رہے ہیں ہم، آپ کہہ رہے کر لیں گے. پہلے سمجھانا پڑتا تھا، اب نہیں سمجھانا پڑتا. سائنس کی ترقی نے انسان کو دین سے، قرآن سے قریب کر دیا، دور نہیں کیا. بہرحال ہم جو پہلو بیان کرنا چاہتے تھے وہ یہ ہے، جنت اور جہنم کے لوگ کہ یہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے. اور جہنمیوں کے بارے میں ایک بات ذکر کی ہے کہ جہنم میں ایک گروہ جب آئے گا تو وہ کہے گا اے اللہ فلاں کو ڈبل عذاب دیجیے. دیکھیں آپ لوگ باتیں بتائیں، ہم پھر بیان نہیں کر پائیں. ایک گروہ کہے گا اے اللہ ان لوگوں کو دوہرا عذاب دیجیے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے، انہوں نے ہم کو بہکایا تھا، لہذا ان کو ایک گناہ بہکنے کا، دوسرا ہمیں بہکانے کا ڈبل کے حقدار ہوئے. آتِہم عذابا ضعفا، اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دیجیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لکل ضعف، نہیں سب کو ڈبل ملے گا. آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہو اے اللہ ان کو ڈبل دیجیے عذاب، سب کو، آپ کو بھی ڈبل ملے گا، آپ پریشان نہ. قرآن نے کہا لکل ضعف، سب کو ڈبل ملے گا. اللہ، کیا مطلب کہ سب کو کیوں ڈبل ملے گا بھائی؟ ان کا مطالبہ تو بالکل صحیح لگتا ہے نا کہ ان کو دوہرا عذاب اس لیے ہونا چاہیے، ایک گمراہ ہونے کا، دوسرا گمراہ کرنے کا. اللہ اس کے جواب میں کہتا نہیں سب کو ڈبل ملے گا. مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان کو ڈبل ملنا چاہیے ایک گمراہ ہونے کا، دوسرا گمراہ کرنے کا، اسی طرح آپ کو بھی ڈبل ملنا چاہیے ایک گمراہ ہونے کا، ایک گمراہ کرنے کا. اللہ تعالیٰ بات بھی کہتا ہے وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمیں کیوں ڈبل مل رہا ہے. ان کے علم میں نہیں ہے کہ ہم بھی گمراہ کرنے والے ہیں. ہر آدمی کہیں سے گمراہی سیکھتا بھی ہے اور کسی کو گمراہ کرتا بھی ہے، بغیر علم کے، بغیر چاہے، بغیر ارادے کے گمراہ کر دیتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو دیکھ کر کچھ لوگ نقل کرنے والے نہ ہوں. تو ہے ایسا، ہم کو دیکھ کر، کیونکہ ہمارا چہرہ بشرا اور پہناوا اور لباس ایسا ہے کہ زیادہ لوگ نقل کریں گے، لیکن آپ کو بھی دیکھ کر آپ کی اولاد تو نقل کرے گی نا، آپ کے بھتیجے تو نقل کریں گے، آپ کی بیٹی تو نقل کرے گی. کم ہی لوگ صحیح، لیکن دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی نقل کرنے والا کوئی موجود ہے. بتائیے آپ کوئی ہے؟ ارے بچوں کی نگاہ میں باپ آئیڈیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اولاد کی نگاہ میں ماں باپ آئیڈیل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ بچے کو کہاں یہ تمیز ہے ہمارے والدین ہدایت پر ہے کہ گمراہی پر ہیں، صحیح کر رہے ہیں، وہ تو سمجھتا ہے ابا جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، امی جو کرتی ہیں اچھا کرتی ہیں. لہذا ہر امی ابو کی نقل کرنے والے اس کے بچے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا لکل ضعف، سب کو ڈبل ملے گا. اس لیے کہ تمہیں یہ تو یاد ہے کہ فلاں کی وجہ سے میں گمراہ ہوا، لیکن یہ نہیں یاد ہے کہ میری وجہ سے بھی کوئی گمراہ ہوا. لہذا اپنی جو 24 گھنٹے کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ٹھیک کر لیجئے، اور یہ یاد رکھیے کوئی آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، کوئی آپ کو بھی نقل کر رہا ہے، کوئی آپ کو بھی آئیڈیل سمجھے ہوا ہے، کسی کے دماغ اور ذہن میں آپ بھی اترے ہوئے. ایسا کہ کیا کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں اتنا برا ہوں کہ میرے بچے میری نقل نہیں کرتے، وہ بھی مجھے برا سمجھتے ہیں؟ تو کہہ سکتا ہے؟ لہذا اپنی بھی فکر کیجئے اور بچے کو جس راستے پر ڈھالنا چاہتے ہیں ویسے ہی کر کے دکھائیے. ان کے سامنے عمل کا نمونہ پیش کرنا پڑتا ہے، تب ان کی بات سنیں. لہذا خواتین بھی خاص طور پر اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں.
چھوٹی چھوٹی باتوں میں سنت کا پابند بنائیں. خواتین اس کا خیال بھی کریں. انہیں کو وقت ملتا ہے بچوں کے ساتھ رہنے کا، باپ کو وقت نہیں ملتا. اس کی ذمہ داری روزی کمانے کی ہے. خاص طور پر وہ کام اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کو برا بھلا کہا جائے گا، چاہے گھر میں بیٹھ کے تقریر ہی کرتا رہے. گھر میں کوئی باپ اتنا ٹائم دے صرف بچوں کو تقریر کرتا رہے، سمجھاتا رہے، دکان نہ کھولنے جائے، کسی کو اچھا لگے گا کیا؟ لہذا اس کی ذمہ داری اصل ہے روزی کمانا. وہ ٹائم سے روزی کمانے جا رہا ہے، بڑا کام کیا اس نے، آپ کو بے فکر کر دیا گھر میں. اب آپ گھر میں بچوں کو بھی اور اس کے مال و دولت کی بھی، گھر بھی، خاندان کی، سب کی دیکھ بھال ذمہ داری خواتین پر ہے. اس سے سبکدوش نہیں ہو سکتی، اس کا انکار نہیں کر سکتی، قبول کرنا پڑے گا. شکایت کرنا ہو مجھ پر زیادہ ہے، مرد پر کم ہے، یہ سب اگر فالٹ نظر آتا ہے عورتوں کو تو معاف کیجیے گا، یہ سب فالٹ اوپر ہی سے ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا نہیں. ایک درخواست لکھیے اللہ میاں کے نام کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. اگر لگتا ہو تو بھائی درخواست وقت پہنچ جائے، لیکن ظلم ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری فطرت معلوم ہے، وہ پتہ ہے مرد کیا کر سکتا ہے، عورتیں کیا کر سکتی ہیں. عورتیں یہ کام آسانی سے کر سکتی ہیں، مرد یہ کام آسانی سے کر سکتا ہے. یہ پلٹ دیا جائے گا تو نہ بچوں کی تربیت مرد کر پائے گا، نہ روزی عورتیں کما پائیں گی. لہذا ہر کام بٹا ہوا ہے، ہر کام کی اپنی ذمہ داری سمجھیے، اور بچوں میں جو چیز آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں اس پر چل کر کے اس کی مثال دیجیے ان کے سامنے، تب بچے اس راہ پر چلتے ہیں. لہذا ہر شخص دنیا میں متاثر بھی ہوتا ہے اور مؤثر بھی ہوتا ہے. ہر شخص کسی کا اثر قبول بھی کرتا ہے اور کسی پر اثر ڈالتا بھی ہے. کوئی ایسا نہیں جو کسی سے متاثر نہ ہو. نہیں، ہم کسی کا اثر نہیں لیتے. ہم شرابیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں. ہم جھوٹوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اثر نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اثر تو لیں گے ہی، یا تو متاثر بنیں گے یا مؤثر بنیں گے. یا تو اس کی شراب چھوٹ جائے گی یا آپ شراب پینے لگیں گے، دو میں سے ایک کام ہوگا. یا تو وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا، سچ بولنے لگے گا، یا آپ بھی جھوٹ بولنے لگیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنی شراب پر قائم رہے، آپ اپنی شرافت پر قائم رہیں. وہ اپنے جھوٹ پر قائم رہے، آپ اپنے سچ پر قائم رہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. ہر آدمی اپنے دوست کے مذہب پر، دین پر ہوتا ہے. جیسے اس کے دوست کا دین، مذہب، طریقہ، ویسے اس کا ہو جاتا ہے. اسی بات کو ایک انگریز نے کہا، اپنی لفظوں میں کہا، تم بتا دو تمہارا دوست کون ہے. تم بتا دو تمہارا دوست کون ہے، میں بتا دوں تم کیسے ہو. تم بتا دو تمہارے دوست کون ہے، میں بتا دوں تم کیسے ہو. جیسے تمہارے دوست ہیں ویسے تم. لہذا ہر آدمی اس دنیا میں اثر قبول بھی کرتا ہے اور اثر ڈالتا بھی. لہذا کوئی بھی چھوٹی نیکی بھی ہو تو آپ اس کو چھوٹا مت سمجھیے. اس کا اثر کوئی لے رہا ہوگا اور اس پر عمل کرے گا تو بہت بڑی ہو جائے گی. کوئی چھوٹی برائی کرتے ہوئے چھوٹی مت سمجھیے، اس کا اثر کوئی لے رہا ہوگا، وہ برائی کرے گا دیکھ کر نا، وہ بھی آپ کے کھاتے میں لکھ جائے گی. لہٰذا کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھیے، کسی برائی کو بھی چھوٹا مت سمجھیے. یہ سمجھ کے قدم اٹھائیے کہ ہر بات کی کوئی نہ کوئی چھاپ کہیں پڑ رہی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی نقل کرے گا، کوئی نہ کوئی عمل کرے گا. لہذا یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جائے گا، میرے کھاتے میں اس کا بینیفٹ ملتا چلا جائے گا. لہذا یہ سوچ کر ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے. لہذا خواتین بھی اپنی ذمہ داری قبول کریں اور مرد اپنی ذمہ داریاں قبول کریں. اپنے بچوں کے لیے جس طرح علوم عصریہ میں ہندی، میتھ، انگریزی، سائنس، جغرافیہ، اس میں تعلیم کا اچھا بندوبست کیا، اچھے نصاب دیکھ کر، اچھے سلیبس دیکھ کر کے داخلہ کروایا اچھے اسکول میں، ایسے اچھے ایک مکتب کا، اچھے ایک عالم کا، اچھے ایک قاری اور حافظ کا انتخاب کریں جو صحیح قرآن پڑھنا سکھا دے، صحیح حرام حلال کی تعلیم سکھا دے، اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا صحیح تعارف کرا دے. یہ دیکھ کر کے آپ انتخاب کریے. ورنہ جو زمانہ چل رہا ہے نا، اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ راستہ ڈھلوان بھی ہے، آگے گڈھا بھی ہے، اور اس تعلیم میں بریک نہیں ہے، رک نہیں پائے گا. ڈھلوان پر چلنے سے نہیں روک سکتے، گڈھا مکت نہیں کر سکتے،
कम से कम साइकिल तो ब्रेक वाली दे सकते हैं। लिहाजा ये दीनी बुनियादी जो तालीम है ये ब्रेक की हैसियत रखती है। कहीं कोई गड्ढा पड़ेगा तो बच्चा ब्रेक लगा के उतर जाएगा, अपने ईमान की और अपने अकीदे की हिफाजत कर सकेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस मदरसे को भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए और इसके जिम्मेदारान को सही के लिए आपने बोर्ड पर हिंदी अंग्रेजी में तो ज्योग्राफिया और साइंस सब लिख दिया होता। मैं इसकी क्या ज़रूरत है भाई, वो तो कहीं पढ़ ही रहा है। आगे प्लान हो ऐसा कोई बड़ा स्कूल कायम करने का जो मदरसे के साथ ऐसी तालीम दी जाए तो प्लान के तहत अगर लिखा गया तो ठीक है, लेकिन फौरी तौर पर जो यहाँ ज़रूरत है इस इलाके में वो तो यही है कि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हों, वहाँ आला तालीम वो असरी हासिल ही कर रहे हैं, ख़ास तौर पर अक़ीदे पर, नमाज पर, ज़कात पर, हज पर, दीनी तालीम पर, ख़ास तौर पर आखिरत के तारुफ पर, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारुफ पर, अल्लाह की कुदरत और उसकी सिफ़ात के तारुफ पर फोकस रखा जाए, जिससे उनकी ज़िंदगी में ये ढलवान जो रास्ते हैं उसमें ब्रेक का काम कर सके। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।